حدیث نمبر 556 556 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہو گئی، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی، کب لازم ہو گئی، یعنی آپ کب سے نبی ہیں جی۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اس وقت سے میں نبی ہوں جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جسم بن گیا تھا، جسم کا بنا دیا گیا تھا، ابھی اس میں روح پھونکا جانا باقی تھا، ابھی روح اور جسم دو الگ الگ تھے، اس وقت سے ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت سے میں نبی ثابت ہو چکا ہوں، میرے لیے نبوت ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے معنی کے اوپر بہت سارے علماء میں یعنی اختلافات ملیں گے، اور اس کے معانی، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، یعنی عموماً اہل السنہ والجماعہ کا موقف جو ہے، اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا موقف ہو، اور بہت سارے اوپر علماء گزرے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم ارواح میں اسی وقت سے آپ کو نبوت عطا فرما دیا ہے، اسی وقت آپ کو نبوت عطا فرما دیا، آپ اس وقت سے نبی ہیں۔ ہاں 40 سال کی عمر جب پیدا ہوئے زمین پر، اور آپ کی عمر 40 سال ہوئی، تو اس وقت حکم ہوا، وہاں سے اعلان نبوت کیے جی، وہاں پر سے آپ کو نبوت کا اعلان ہوا، اطلاع دیے لوگ کو، لیکن نبوت تو اس سے پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ کو نبی بننا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال عمر گزری، بہت پاکیزہ زندگی گزارے، لیکن نبی نہیں تھے، ہاں نبی نہیں تھے، ایسا موقف ہے بعض علماء کا، یعنی بہت بڑی تعداد ہے ان کی بھی۔ اور 40 سال کی عمر میں جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا آپ پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے سورے نازل ہوئے، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جب آ کر قرآن پہنچائے، تو اس وقت آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت آپ نبی بنائے گئے۔ تو دو الگ الگ موقف ہو گئے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے عالم ارواح سے ہی نبی ہے، ہمارا موقف جو ہے جی، اور یہ علماء کا موقف ہے بعد کا۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ یہ حدیث کا پھر کیا معنی ہوگا، یہ متى وجبت لك النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب لازم ہو گئی، کب ثابت ہو گئی ہے، یہ سوال کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات لکھ دیا اس وقت، جب کہ ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ بات ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تخلیق جب شروع کیا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دے کر ساری تقدیر لکھوا دی تھی۔ جب تقدیر ساری لکھ دی گئی تھی، تو پھر اب اس وقت کیا ہوا جی؟ تقدیر پہلے لکھ دی گئی تھی، اور اگر یہ اس حدیث کا معنی صرف تقدیر میں لکھا جانا ہے، تو تقدیر میں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نبی ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا تھا، تقدیر میں تو سب لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہی کیا رہ جاتا پھر؟ اگر تقدیر میں لکھا جانا مقصد ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہے کہ تقدیر میں لکھا گیا، تو وہ تو سارے انبیاء کے نبی ہونے کو تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا اسی وقت، تو حضور کا بیان کرنے کی کیا خاص بات رہتی؟ یہ خصوصیت سے بیان کرنے کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی تقدیر میں لکھا گیا تھا، ان کو وقت آنے پر عطا کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کا وقت اس وقت تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور بھی زیادہ تھوڑا ڈیپ تشریحات بھی رہتے ہیں، ہم اس میں ابھی ہم نہیں جاتے۔ یہ اب شیخ الاسلام نے اس کے اثبات میں اور اس کے مؤید روایات، یہ حدیث نمبر ایک ہی ہے 556، لیکن احادیث کی کثرت ہے اب اس میں، اس کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا، ٹھیک ہے، اور امام ابو عیسیٰ الترمذی نے اس کو حدیث صحیح کہا، امام حیثمی نے اور احمد اور طبرانی نے، امام حیثمی نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، اور اس کے رجال الصحیح ہے، یعنی صحیح سند ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے عن میسرۃ الفجر، میسرۃ الفجر یہ نیا نام ہے،
آپ ان کا نام لکھیں، ابو طیبہ، ابو طیبہ میسرہ الفجر الکلابی، ابو طیبہ میسرہ الفجر الکلابی، یہ صحابی ہے اور بصرہ جا کر رہ گئے تھے، یہ عراق میں بصرہ میں جا کر رہ گئے تھے۔ بعض محدثین کے نزدیک آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی الجدعاء ہے، بڑا یعنی آپ کے نام کے متعلق جو ہے محدثین میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ شخصیت کون تھے، اور آپ کی تاریخ وفات بھی میرے کوئی کتاب میں نہیں ملی، تقریباً 12-15 کتابیں تو دیکھ چکا ہوں میں، کسی نے آپ کی تاریخ وفات نہیں لکھی، شاید کہیں ہوگی، مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو میسرہ الفجر، میسرہ الفجر کی روایت میں آتا ہے، قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی کنت نبیا، میں نے سوال کیا، میسرہ الفجر کہتے ہیں میں نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کس وقت نبی تھے، آپ کس وقت نبی تھے، نبی لکھ دیے گئے تھے نہیں، کس وقت نبی طے کیا گیا تھا نہیں، آپ کب نبی تھے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قیل یا رسول اللہ متی کنت نبیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب، متی کتبت نبیا، آپ کب نبی لکھ دیے گئے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان ہے، اس وقت بھی میں نبی لکھ دیا گیا تھا۔ اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ امام طبرانی کے ہے، وہ ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے، اور اس کے سارے جو ہے رجال صحیح ہے، اور امام ذہبی نے بھی کہا کہ یہ اس کی سند اچھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ قلت یا رسول اللہ متی اخذ میثاقک، میں نے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سوال کیے متی اخذ میثاقک، یا رسول اللہ آپ سے میثاق کب لیا گیا؟ عہد جو ہوتے ہیں نا، اوتھ کہتے ہیں، دیکھیے آپ کوئی کسی آدمی کو کسی منصب پر، کوئی پوسٹ پر جب لایا جاتا تو اس سے ایک عہد لیا جاتا، اس سے ایک اوتھ، اس کو اوتھ پڑھایا جاتا ہے، ایک شپت دلائی جاتی ہے اس کو، جی تو وہ میثاق آپ کو کب، یعنی نبی ہونے کا آپ کو جو وعدہ اور آپ کو جو ذمہ داری تھی وہ کس وقت آپ سے وہ اوتھ لیا گیا، وہ میثاق اور وعدہ نبوت لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وآدم بین الروح والجسد، اس وقت میں اپنا میثاق اور اپنا عہد کر چکا تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ وفی روایت عن عبداللہ بن شقیق، حضرت عبداللہ بن شقیق عن رجل، عبداللہ بن شقیق ہم بارے میں لکھ چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن شقیق ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، وہ شخص نے کہا، یعنی وہ صحابی نے کہا، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے یہ کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، آپ کس وقت نبی بنا دیے گئے تھے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آقا نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ وفی روایت عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، قال یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، آپ کس وقت نبی بنا دیے گئے تھے؟ قال وآدم منجدل فی الطین، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوندے جا رہے تھے، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم کا پتلا بنانے کے لیے، جسم پہلے اسٹیچو بنایا گیا مٹی سے، پھر اس میں روح پھونکی گئی نا، تو وہ اسٹیچو تیار کرنے کے لیے جو مٹی تیار ہو رہی تھی اس میں کیا کہتے ہیں، ابھی وہ مٹی گوندی جا رہی تھی، وہ مٹی کو نرم کیا جا رہا تھا، پانی ملا کر مٹی کو جو دباتے ہیں اس کو گوندنا کہتے ہیں، مٹی میں ابھی گوندے جا رہے تھے، ان کا جسم ابھی تیار ہو رہا تھا، اس وقت میں نبی بنا دیا گیا تھا۔ وفی روایت عن عامر، اور عامر کی روایت میں آتا ہے، عامر کون ہے صاحب؟ یہ عامر ہے صاحب ابو عمر عامر بن شراحیل الحمدانی الشعبی،
ابو عمرو عامر بن شراحیل الحمدانی الشعبی. آپ مشہور ہے امام شعبی کے نام سے، بڑے محدثین اور فقہا میں آپ کا نام آتا ہے امام شعبی کہتے ہیں آپ کو، مشہور امام شعبی. آپ تابعین میں سے ہے اور آپ کا انتقال 100 ہجری کو ہوا، 100 ہجری، سن 100 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. تو اور ایک روایت میں حضرت عامر سے یعنی امام شعبی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یعنی صحابی نے، متستنبئت، یا رسول اللہ کس وقت آپ نبی بنا دیے گئے تھے؟ فقال وآدم بین الروح والجسد حین اخذ منی المیثاق، اس وقت میں نبی بنا دیا گیا تھا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اور اسی وقت میں اسی گھڑی میں مجھ سے پھر میثاق یعنی شپت اور اوتھ بھی جو ہے، نبوت کا عہد بھی مجھ سے کرا لیا گیا تھا. اس کو امام ابن سعد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے.